السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگل میں منگل، قسط نمبر 5۔ وہ ایک چھوٹا سا بندر کا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کیلے تھے، 1-2 درجن، نہیں پورا گچھا تھا اس کے ہاتھ میں۔ بندر نے پہلے ان چاروں کو دیکھا، پھر رشنا کی طرف بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ تمہاری طرف کیوں آ رہا ہے؟ باقر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بندر 2 قدم اور آگے بڑھا۔ یہ وہی بندر تو نہیں جس کو تم نے مارا تھا؟ ہاں شاید۔ اب کی بار بندر تیز سے رشنا کی طرف بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا کیلے کا گچھا اس کے قدموں میں رکھ کر جہاں سے آیا تھا وہیں سے واپس چلا گیا۔ وہ لوگ حیرت سے کنگ رہ گئے۔ یہ کیلے تم کو کیوں دے کر گیا ہے؟ نائب نے پوچھا۔ اس کو رشنا اپنی بہن لگی ہوگی اس لیے، برہان نے رشنا کے حصے کا جواب دیا۔ اس نے جھک کر کیلے اٹھائے اور دعا کی طرف بڑھ گئی۔ دعا اٹھو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دعا اٹھو دعا۔ اب کی بار رشنا نے اسے جھنجھوڑ دیا تو اس نے اپنا نکہت زدہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ 2 دن سے بھوکی پیاسی تھی۔ صبح بس رشنا کے توڑے ہوئے کینو کھائے تھے، اب بھوک سے کمزور پڑنے لگی تھی۔ یہ لو، یہ کھا لو۔ اس نے ایک کیلا دعا کی طرف بڑھایا پر اس نے وہ نہیں لیا، بس آنکھیں چپک چپک کر اسے دیکھتی رہی۔ رشنا کو اس پر ترس آیا۔ اس نے کیلے کا چھلکا اتارا اور اس کے منہ کے پاس لے گئی۔ اس نے ایک بائٹ لیا، پھر دوسرا، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے 6 کیلے کھا گئی۔ تب کہیں جا کر اس کی جان میں جان آئی۔ باقی سبھی نے بھی 2-2 کیلے کھا لیے سوائے اون کے، کیونکہ وہ مردوں سے شرط لگا کر سویا تھا۔ یہ کیلے کہاں سے آئے ہیں؟ کافی دیر بعد دعا کو کیلوں کا خیال آیا۔ رشنا کا ایک رشتہ دار آیا تھا، وہی دے گیا ہے۔ برہان کی زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی۔ ہاں، اور میرے اس رشتہ دار کی شکل کافی حد تک برہان سے ملتی تھی۔ رشنا نے حساب برابر کر دیا۔ اف، صحیح سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے وہ دونوں مزید لڑتے، دعا بیزاری سے بولی۔ میں بتاتا ہوں، باقر نے کہا اور ساری کہانی سنا دی تو دعا بھی حیران ہو گئی۔ وہ کالے شلوار کرتے میں ملبوس درختوں کی اوٹ لیٹے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج ہر حال میں اسے پانچوں کو ڈھونڈنا تھا۔ دوسری جانب جنگل میں رشنا نے ایک امرود کا درخت تلاش کر لیا تھا۔ اب وہ اس پر چڑھی امرود توڑ توڑ کر باقر اور دعا کو دے رہی تھی۔ اون نے 2 بار درخت پر چڑھنے کی کوشش کی پر دونوں ہی بار منہ کے بل زمین پہ گرا تھا، اس لیے منہ بنائے کھڑا تھا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نائب اپنی منہ بھولی بہن کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، جبکہ برہان پچھلے 20 منٹ میں 180 بار یہ ثابت کر چکا تھا کہ رشنا کا تعلق بندروں کی نسل سے ہے اور رشنا برابر اسے اگنور کر رہی تھی۔ وہ بندر ایسے ہی نہیں اس کے پیچھے آیا تھا، یہ اس کو اپنی بچھڑی ہوئی بہن لگی ہوگی، اور اس کی حرکتیں دیکھ لو تم لوگ۔ رشنا نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن برہان کی زبان نہ رکی۔ اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ یہ بھٹک کر یہاں آئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اسی جنگل کی ہی ہے رہنے والی۔ وہ اب اسے جنگلی ثابت کر رہا تھا، اور رشنا یہ سوچ رہی تھی کہ کاش شیشے کے ساتھ ہی برہان کا منہ بھی توڑ دیا ہوتا اس نے۔ ہائے کاش! ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب ایک دیو ہیکل آدمی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ جس ٹہنی پہ رشنا بیٹھی تھی وہاں تک اس کا سر پہنچ رہا تھا، لیکن اس نے رشنا کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ رشنا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ آخر تم لوگ مل ہی گئے، اب بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ ہنسا۔ رشنا کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ ہاں، اس کا سر اگر کوئی وہ بھاری چیز سے اس کے سر پہ دے مارے تو؟ آپ کون؟ باقر نے پوچھا۔ تیرا باپ۔ وہ پھر سے ہنسا۔ نہیں بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا باپ تو اس سے بھی قد میں 3 انچ کم ہے۔ اور وہ اون کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ اس نے رشنا کو ایک موٹی سی ٹہنی اٹھا کر اس کے سر کا نشانہ لیتے دیکھا۔ بکواس بند کر بے، اور یہ بتا تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دے کر بھاگنے کی؟ اب تم لوگ دوبارہ کہیں بھاگ کر تو دکھاؤ، ٹانگیں توڑ دوں گا تم لوگوں کی۔ دوسری طرف رشنا یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے مارے گی کیسے، کیونکہ اس نے آج تک ایک چونٹی بھی نہیں ماری۔ وہ ٹہنی اس کے سر کے پاس لے گئی، لیکن پھر گھبرا کر فوراً ہاتھ پیچھے لے گئی۔ برہان نے اپنی آنکھوں سے کوئی اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو جلدی مارو اسے اور ہماری جان بچاؤ، ابھی میرے آدمی یہیں پر آ رہے ہیں، ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ بولے جا رہا تھا اور ادھر وہ پانچوں اس انتظار میں تھے کہ اب وہ مارتی ہے کہ تب، لیکن وہ بار بار ٹہنی اس کے سر کے قریب لے جا کر پھر واپس کر لیتی۔ آخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پانچوں ایک ساتھ چیخے، رشنا مارو! وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ رشنا نے ٹہنی اٹھائی اور اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور حیرت سے رشنا کو دیکھا اور رشنا کے ہاتھ سے ٹہنی چھوٹ گئی۔ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، آئی ایم سوری۔ اس نے پہلے سے رونا شروع کر دیتی، سامنے والا زمین بوس ہو گیا۔
ہیں؟ وہ حیرت سے زمین پر گرے اس دیو ہیکل آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے اس کا فنکشن سلو ہے، اون نے کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے بھاگو یہاں سے، رشا نے درخت سے اترتے ہوئے کہا، اور سب نے دوڑ لگا دی۔ 15 منٹ بعد شیدا اور بوس وہیں پہنچ گئے۔ بوس نے خان کو زمین پر گرا ہوا دیکھ لیا، اس لیے وہیں سے چیخا، پھر دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ خان اٹھو، جاؤ سیدھے پانی لے کر آؤ جلدی۔ شیدا جلدی سے گیا اور پانی کی 2 بڑی بوتلیں ایک باؤل میں خالی کر کے لے آیا۔ یہ لیں بوس، اس کو ہوش میں لانا ہے، نہلانا نہیں ہے، کم کرو پانی۔ بوس غصے دھاڑا تو اس نے جلدی سے باؤل ٹیرا کیا اور سارا پانی خان کے منہ پہ گر گیا۔ سارا باؤل خالی کر کے جب تھوڑا سا پانی رہ گیا تو اس نے باؤل سیدھا کیا۔ اتنا پانی ٹھیک ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو بوس کا دل چاہ کے اس کا گلا دبا دیا، لیکن اس سے پہلے ہی خان ہڑبڑا کر اٹھ گیا کیونکہ اس کا فنکشن سلو تھا۔ کیا ہوا تھا تم بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ وہ کسی نے میرے سر پہ کچھ مارا تھا، کوئی چھوٹا بندہ بھی ہے ان کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھتا میں بے ہوش ہو گیا تھا، خان نے کہا۔ تو بوس سوچ پہ پڑ گیا کہ وہ چھوٹا بندہ کون ہو سکتا ہے، یہ میں گیلا کیسے ہو گیا؟ اس نے حیرت سے اپنے کپڑے دیکھے۔ اس سے پوچھو۔ بوس نے شیدے کی طرف اشارہ کر کے کھڑا ہو گیا تو خان نے اسے گدی سے پکڑ لیا۔ وہ لوگ ایک ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک ہی دعا کے قدم لڑکھڑا گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی باقر نے جلدی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا دعا؟ نائب نے پوچھا۔ میں اب نہیں چل پاؤں گی، اسے پھر سے کمزوری ہونے لگی تھی۔ ہمت کرو دعا، باقر نے سہارا دے کر کھڑا کیا اور وہ ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ رشنا تم بھی تو لڑکی اور ہم سے زیادہ بھاگ رہی ہو، پھر تمہیں کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ برہان نے چلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوکا رہنے کی عادت ہے، اس نے کہا۔ تو برہان کو حیرت ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اور ان کی چیخ نے ان سب کو متوجہ کیا۔ اگلے لمحے سب حیرت سے کنگ رہ گئے کیونکہ جنگل ختم ہو چکا تھا اور سامنے سے ایک خوبصورت وادی شروع ہوتی تھی، پہاڑوں میں گھری ہوئی حسین وادی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ لوگ وادی کے حسن میں کھوئے ہوئے تھے جب کسی نے کہا۔ وہ 2 12-13 سال کے پٹھان بچے تھے جن کے ساتھ ایک پیاری سی 19-20 برس کی لڑکی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ تم لوگ ہمارے گاؤں کے تو نہیں ہو؟ اس لڑکی نے کہتے ہوئے دعا کی طرف دیکھا جو کمزوری کے باعث زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ہماری مدد کریں، ہم بہت مشکل میں ہیں اصل میں۔ رشنا نے ساری کہانی سنائی۔ اوہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں میرے گھر، وہاں آپ محفوظ رہیں گے، پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع بھی دے سکتے ہیں، اس نے کہا۔ تو وہ بچے چیخ پڑے، ارے پریشے باجی تم پاگل تو نہیں ہو گیا، ایسے کیسے کسی اجنبی کو ساتھ لے جائے؟ تم چپ کرو، اس نے بچے کو ڈانٹ دیا اور ان کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئی۔ تو وہاں اگر ان کو پتا چلا کہ وہ جسے گھر کہہ رہی تھی وہ گھر نہیں بلکہ سرخ اینٹوں سے بنی ایک خوبصورت حویلی تھی۔ وہ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر اندر چلی گئی اور پھر اپنے ساتھ ایک جاگیر ٹائپ انکل کو لے کر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بیٹا، میں آغا سراج ہوں، اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار، یہ میری پوتی ہے، اس نے مجھے آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب آپ بے فکر رہیں، میرے گھر میں آپ بالکل محفوظ ہیں۔ بہت شکریہ انکل، آپ کے یہ احسان تو ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے، بس آپ ہمیں ایک فون کا انتظام کر دیں۔ باقر نے تشکر سے کہا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، لیکن پہلے آپ لوگ کپڑے تبدیل کر کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی اپنے ملازموں کو فوراً 2 کمرے تیار کرانے کا حکم دیا اور ان کے نہ کرنے کے باوجود ان کے لیے نئے کپڑے منگوا دیے۔ ان چاروں نے شلوار کرتے پہنے تھے اور اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ اگر گاؤں کی عورتیں دیکھ لیتی تو انگلیاں دانتوں میں دبا لیتی۔ کھانا پکنے میں وقت تھا، اس لیے ان کی توازو تازے پھلوں سے کی گئی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس جنگل سے نکل آئے ہیں۔ وہ لوگ سب بیٹھک میں تھے جب اون نے کہا، تو پھر اس کا مطلب تیرا علاج نہیں ہے، برہان نے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری دعا؟ باقر کو بس اسی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اب میں ٹھیک ہوں، دعا نے کہا، پر اسے تسلی نہ ہوئی۔ مجھے تو تم اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ٹھیک سے یاد آیا رشنا، تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھوکے رہنے کی عادت ہے، تم نے ایسا کیوں کہا؟ برہان نے اچانک ہی رشنا سے پوچھ لیا۔ وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، رشنا نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اسی وقت پریشے جوس کے گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور باری باری انہیں سرو کرنے لگی۔ ارے واہ، ابھی مجھے اسی کی طلب ہو رہی تھی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نائب نے مسکراتے ہوئے پریشے سے پوچھا۔ وہ جب بھی میرا بھائی کہیں باہر سے آتا ہے نا تو سب سے پہلے جوس مانگتا ہے، آپ بھی تو میرے بھائی کے جیسے ہی ہیں، پریشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو نائب نے منہ میں لے جاتا جوس وہیں پہ کلی کر دیا۔ باقی سب نے اپنی ہنسی بہت مشکل سے روکی تھی۔ استغفراللہ، کیسی بات کر تم نے لڑکی، میں کوئی بھائی نہیں ہوں تمہارا، توبہ توبہ۔ اسے ابھی تک ہول اٹھ رہے تھے اور پریشے بیچاری گھبرا گئی۔
میں ابھی آتی ہوں، وہ کہہ کر جیسے ہی باہر نکلی پیچھے بیٹھک میں زوردار گہکا گونج پڑا۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔